من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا دی ذات درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ نہایت واجب الاحترام گرامی قدر سامعین حاضرین، سماعت فرمان والی میری ماں و بہنوں، آئدہ حسین پروگرام تکمیل قرآن دے سلسلے وچ میری پہلی بار حاضری اور تواڈی تسلسل دے نال کئی حاضریاں نے۔ دعا ہے رب العالمین یہ حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بس تسی میرے مزاج تو واقف نہیں، میں توڑے مزاج تو واقف نہیں ہاں، دین دے نال نسبت ہے۔ بس جاگ کے تے سستی چھوڑ کے تھوڑا جہاں نا بیداری دا ثبوت دینا ہے، تے میں انشاءاللہ کوشش کر دوں نا تھوڑے وقت دے اندر نا جڑا گھنٹے چواز کرنا نا میں ادھے گھنٹے چ کام پورا کر دیں گا۔ صرف جاگ کے بانا ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا، رحمت والا، بخشش والا، جہنم تو آزادی والا، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس دے اندر انسان چھوٹا جہا عمل کرے اللہ اس کو اجر دے حساب نال بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ تو میں ابتدا دے اندر اپنی ماما بہنوں نا حضور دی ایک حدیث سنا کے انہوں دی حوصلہ افزائی لئی، لیکن میں گزارش کراں گا کہ حضور دی حدیث سنن تو بعد میری ماما بہناں خاموشی دے نال نا میری گفتگو سماعت فرمان۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتساحرین۔ قرآن مجید پڑھتے ہو، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ قرآن دے اندر اللہ نے یا اپنے نبی دی ذات درود و سلام بھیجیا ہے یا انہاں عورتوں نو فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں، اللہ بھی رحمت بھیجدا ہے۔ جیڑی عورتاں پچھلی راتی اٹھی کے سحری دا انتظام کر دیا نا اللہ نو اتنیاں پسند نے، اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتساحرین، اللہ اور دے فرشتے ان عورتوں تے رحمت نزول فرمائی دے۔ یعنی کتنا بڑا اجر ہے۔ تو بہرحال اگر خاموشی نال سماعت فرمائی سن تو انہاں دی مہربانی، ورنہ جی میں کہاوت ہے نا کہ سب تو کسی پوچھیا ہے بھئی جھوٹ کیڑا ہے، انہاں کہ کوئی عورتیں بیٹھی ہیں تے چوپ بیٹھی ہیں۔ ہاں جی ایک مجبوری ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ وقت ضائع کیتے بغیر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہینہ رحمت والا مہینہ، اے مہینہ بخشش والا مہینہ، جہنم تو آزادی والا مہینہ، اولہ رحمت اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت دا، دوسرا عشرہ بخشش دا، اور تیسرا عشرہ جیڑا کہ تیسرا بھی ختم ہونے والا ہے یہ جہنم تو آزادی دا عشرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے دی برکت دے نال انسان نفل مسلمان نفل پڑھتا ہے اللہ فرض دے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر تسی اور میں فرض ادا کریے اللہ ایک فرض دے بدلے 70 فرض دا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو روزہ انسان رکھے اللہ بھی راضی ہے، دا محبوب بھی راضی ہے، اور روزے دار واسطے نا اللہ نے بہت بڑے انعامات دا اعلان فرمائے۔ اللہ دی مخلوقات نے ہوا دے اندر اڑن والی ہوائی مخلوق یہ بھی روزے دار دے حق دے اندر دعا کر دی ہیں، اور کچھ مخلوق ایسی ہیں جنہیں سمندر دی تہ دے اندر رہ کے وہ بھی روزے دار دے حق دے اندر دعا کر دی ہیں، اور کچھ ملائکہ ایسے نے کہ جنہاں دی اللہ نے ڈیوٹی لائی
کچھ ملائکہ پورا سال کی عام کر دینے قیام دے اندر اللہ دی تسبیح بیان کر دینے کچھ ملائکہ دی ڈیوٹی ہے پورا سال رکوع دے اندر بیٹھ کے اللہ دی باقی بیان کر دینے کچھ ملائکہ ایسے نے جڑا پورا سال سجدے وچ بیٹھ کے اللہ دی تسبیح بیان کر دینے جدو رمضان دا مہینہ آمدا ہے نا اللہ فرماندا ہے کہ او قیام والو قیام چھوڑو رکوع والے رکوع چھوڑو اے سجدے والو سجدہ چھوڑو او میری بات سنو اے سارے ملائکہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ کے جس دا اللہ نے حکم دیتا اے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو ویندے اللہ سوال فرمائندے کہ میرے فرشتو تانوں پتہ ہے کہ کیڑا مہینہ آ رہی ہے اے فرشتے آخدے نے کہ اللہ رمضان دا مہینہ آ رہی ہے اللہ فرماندا ہے کہ پھر اس طرح کرو میری عبادت چھوڑ دیو میرے روزے دار بندے واسطے بیٹھ کے بخشے دی دعا فرماؤ ایسا رحمت والا مہینہ کہ اللہ اپنی عبادت چھڑا کے فرشتے نو حکم دیندا ہے میرے روزے دار بندے واسطے انہاں دی بخشے دی دعا فرماؤ ہوا دے اندر مخلوق بھی ہوائی مخلوق بھی تواڈے اور میرے لیے بخشے دی دعا کرن سمندر دے اندر رہن والی دریائی مخلوق بھی تواڈے اور میرے لیے دعا کریں اور اللہ اپنی عبادت چھڑوا کے فرشتے نو حکم دے وے جڑے معصوم نے جڑے پاک مخلوق ہے او بھی تواڈے اور میرے حق دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے بخشے دی دعا کر دینے تو اتنی بڑی عبادت ہے روزہ اور روزے کے بارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی به اللہ فرماندا ہے حدیث قدسی ہے اے میرا بندہ روزہ رکھ اے دے بدلہ اے دی جزا میں تینوں آپ دیواں گا ہن سمجھدار بندے ہو دیہاتی بندے ہو گل نو سمجھن والے ہو ہر بندہ سمجھن دی کوشش کردا ہے اور بندہ سمجھدار ہوئے گل سمجھ ویندا ہے اللہ دے نبی نے جو فرمایا نا الصوم لی وانا اجزی به حدیث قدسی ہے رب اعلان کردا ہے اے میرا بندہ روزہ رکھ اے دے بدلے میں تینوں اپنی طرف جزا دیسا انعام دیسا ہن ذہن دے اندر سوال پیدا ہویا کہ میں جو نماز پڑھدا اے دی جزا بھی تو اللہ نے دینی ہے میں اپنے مال دی زکات دینا اے دی جزا بھی تو اللہ نے دینی ہے میں جا کے حج بیت اللہ کردا اے دی جزا بھی تو اللہ نے دینی ہے لیکن اللہ نے نماز دے بارے تو نہیں فرمایا اللہ نے زکات دینے والے بندے نو تو نہیں فرمایا زکات دے بارے میں تینوں اجر عطا کراں گا ایک بندہ وطن چھوڑیا علاقہ چھوڑیا اپنی اولاد چھوڑی سب کچھ کاروبار چھوڑ کے اتنے پیسے خرچ کر کے حج بیت اللہ کرتا ہے اور پھر اس کے باوجود اللہ نے حج دے بارے تو نہیں فرمایا کہ میرا بندہ حج کر ایدی میں تینوں جزا دیواں گا ایدی وجہ کیا ہے اللہ نے باقی اعمال دے بارے کیوں نہیں فرمایا صرف روزے دے بارے کیوں فرمایا ایدی وسعت میں اپنے انداز سے کرا اور میرے پاک پیغمبر دا فرمان بھی موجود ہے کیونکہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا اس دے اندر ریاکاری دا شائبہ موجود ہے اگر کوئی بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے اس دے اندر ریاکاری دا شائبہ موجود ہے اگر کوئی حج بیت اللہ ادا کردا ہے او دے اندر بھی شائبہ ریاکاری دا شائبہ موجود ہے کیونکہ نمازی نماز پڑھن والا شاید اس نیت نال نماز پڑھ دوے لوگ نمازی آخر اگر کوئی بندہ حج بیت اللہ کردا ہے اس دے اندر ریاکاری دا شائبہ موجود ہے نا کہ لوگ مینوں حاجی آخر اگر کوئی بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے اس نیت دے نال ہو سکدا ہے نا کہ لوگ مینوں سخی آخر لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس دے اندر ریاکاری کوئی نہیں اور جدو ریاکاری کوئی نہیں نا اللہ نے اجر بھی بڑھا چھوڑیا ہے اللہ نے نماز دا اجر جو ہے نا اے جنت رکھیا ہے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نماز پڑھ اے دے بدلے جنت عطا کراں گا اللہ نے زکات دا حکم دیتا زکات دینے والے بندے نو رب نے فرمایا میرا بندہ زکات دے اس دے بدلے میں تینوں جنت عطا کراں گا اللہ فرماتا ہے جا میرے گھر دا حج کر حج بیت اللہ ادا کر اس دے بدلے میں تینوں جنت عطا کراں گا اللہ فرماتا ہے جدو روزے دی باری آئی ہے نا اللہ نے ترازو قائم فرمایا ایک ترکڑی لائیے اللہ نے ایک پلے دے اندر تہاڈا اور میرا یعنی روزے دار دا روزہ رکھیا ہے اور دوسرے پلے دے اندر اللہ نے ایک زمین رکھی اللہ فرماتا ہے میں دست قدرت نال جدو اٹھا کے ویکھیا روزے والا پلہ بھاری نکلیا اللہ فرماتا ہے پھر دوسری زمین اسے پلے دے اندر پھر دست قدرت نال اٹھایا روزے والا پلہ بھاری نکلیا اللہ نے ستوں زمینہ اٹھا کے اس پلے دے اندر رکھ دتیا اللہ فرماتا دوسرے پلے دے اندر میں اپنے روزے دار بندے دا روزہ رکھیا اپنے دست قدرت نال اٹھایا اٹھا کے وینا روزے والا پلہ بھاری نکلیا اللہ فرماتا شمس و قمر شجر و حجر پوری کائنات اٹھا کے اللہ نے ایک پلے دے اندر رکھ چھوڑی ساری خدائی ایک پلے دے اندر دوسرے پلے دے اندر رب نے روزے دار دا روزہ رکھیا اللہ فرماتا ہے میں دست قدرت نال اٹھا کے ویکھیا روزے والا پلہ پھر بھی بھاری نکلیا اللہ فرماتا ہے میں نمازی نال وعدہ کیتا ہے نماز پڑھ جنت عطا کراں گا زکات دینے والے بندے نو رب نے حکم دیتا زکات
ساتھ دے ادھے بدلے جنت عطا کروں گا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں نے ایک جنت اٹھا کے اسے پلے دے اندر رکھی جس پلے دے اندر ساری خدائی رکھی. اللہ نے دست قدرت نال اٹھایا. اللہ فرماتا ہے اٹھا کے ویکھیا پھر بھروسے والا پلہ بھاری نکلیا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر دوسری جنت حتیٰ کہ 8 جنتاں اٹھا کے اللہ نے اسے پلے دے اندر جس پلے دے اندر ساری خدائی رکھی اللہ نے دست قدرت نال اٹھایا. اللہ فرماتا ہے اٹھا کے ویکھیا پھر بھروسے والا پلہ بھاری نکلیا. اللہ فرماتا ہے ہر عمل دا بدلہ جنت ہو سکتی ہے, روزے دا بدلہ جنت کوئی نہیں. اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بھی. رب اعلان کرتا ہے اور میرا بندہ روزہ رکھ ادھے بدلے میں خدا تیرا اپنا دیدار کرواواں گا. روزے دا بدلہ جنت نہیں ہے, روزے دا بدلہ رب دا دیدار ہے. تھکے تو نہیں ہو جب تھک جاؤ تھوڑا جا اشارہ کر دے میں انشاءاللہ جان چھوڑ دے سا. زبردستی سناؤں میں ویسے بھی قائل نہیں ہوں کہ زبردستی سنایا جائے. تو میں جو حدیث پڑھی نا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں سفارشی ہون گے. تلاوت کرنے والے دی حق دے اندر قرآن سفارشی ہوئے گا, روزہ رکھن والے دے حق دے اندر روزہ سفارشی ہوئے گا. یہ دونوں سفارشی ہون گے اللہ دی بارگاہ دے اندر. میرے محبوب نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, قیامت دے دہاڑے دونوں سفارشی ہون گے. اور قیامت دا دن اتنا ہولناک دن ہے, قیامت دی گھڑی اتنی مشکل ترین گھڑی ہے اور سورج بالکل نے سے برابر ہوئے گا. زمین تابع دی مانند ہو جائے گی, اولاد ساتھ چھوڑ جائے گی, بلکہ ہر ایک دی زبان تے یا رب نفسی ہوئے گا. ماں بھی کہہ رہی ہوگی یا رب نفسی, باپ بھی کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی, بھائی بھائی تو جدا ہوگا, بیوی خامے تو جدا ہوئے گی. رب دا قرآن اعلان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. سارے رشتے چھوڑ جان گے, ہر ایک دی زبان تے ہوئے گا, بلکہ امت کیا نبی کہہ رہے ہوں گے آدم دا ترانہ یا رب نفسی, حضرت ابراہیم دا ترانہ یا رب نفسی, حضرت آدم تا عیسیٰ 1,24,000 پیغمبر کا مبیش ہر نبی کہہ رہی ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی. اے اللہ میں نے بچا لے, اللہ میرے تے مہربانی فرما دے. اس مشکل ترین گھڑی دے اندر اولاد سجو ساتھ چھوڑ جائے گی, بیوی ساتھ چھوڑ جائے گی, بھائی ساتھ چھوڑ جائیں گے. کوئی رشتہ جس رشتہ لئی نہ حلال دیکھیا نہ حرام دیکھیا, بلکہ رات دن محنت کر کے اپنی اولاد لئی ہر باپ کوشش کرتا رہ گیا اساسے جمع کر لوا, اپنی اولاد لئی بینک بیلنس تیار کر لوا, اپنی اولاد لئی اچھی کوٹھی تیار کر لوا. اے اولاد اس دن بالکل قریب نہیں آئے گی, اس دن قریب آئے گا اللہ دا قرآن آئے گا یا روزہ آئے گا. اللہ فرمائے گا میں روزے دی سفارش بھی قبول کروں گا اور قرآن دی سفارش بھی قبول کروں گا. یہ دو ایسے سفارشی نے